جو لوگ مسور کی دال شوق سے کھاتے ہیں، پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ دال مسور، اس دال کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے مصر چھوڑنے کی ترغیب دلائی اور کہا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، بہت ظلم ہو چکا ہے، جس دیش میں ظلم ہو اس دیش کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنی قیادت میں لے کر وادی سینا میں چلے گئے۔ اس بے آب و گیا وادی میں بنی اسرائیلیوں کے پاس کھانے پینے کا سامان کم پڑ گیا۔ انہوں نے بھوک سے نڈھال ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیں یا اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمارے لیے کوئی انتظام کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میری قوم کی بھوک مٹانے کا کوئی انتظام کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ اتارا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ من و سلویٰ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے 2 طرح کے کھانے آسمان سے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھی جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ من و سلویٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ روزانہ اس کو کھایا جائے اور دوسرے دن کے لیے ذخیرہ نہ کیا جائے، مگر لوگوں نے یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ آیا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ ہی کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ کھانا کھا کر تھک گئے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں وہی خوراک چاہیے جو ہم مصر میں استعمال کرتے تھے، ہم نے کاشتکاری کرنی ہے اور زمینی اشیاء کھانی ہے۔ اس خوراک کو حاصل کرنے کے لیے قافلے کو ایک جگہ روک کر قیام کرنا پڑا اور پھر کاشتکاری کرنا پڑتی تھی۔ یہ کاشتکاری منزل پر پہنچتے ہی تاخیر کا سبب بنتی، مگر بنی اسرائیلیوں کو اس سے کیا؟ بنی اسرائیل کاشتکاری کرتے، ترکاری اگاتے، پیاز اگاتے، لہسن اگاتے اور مسور کی دال کے لیے کام کرتے۔ یہ خدا کی اتاری ہوئی نعمت سے تنگ آ گئے تھے۔ مسور کا تذکرہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی وجہ سے ملتا ہے۔ پھر انہیں پانی کی یاد ستائی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ وہ ایک خاص چٹان پر عصا ماریں جہاں سے پانی نکلے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کی چاروں عصا کو 12 مرتبہ مارا، چنانچہ 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے اپنے اپنے چشمے متعین کر لیے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ یہ تو قرآن پاک میں مسور کی دال کا تذکرہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کدو کھاؤ، یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور مسور کی دال کھاؤ، اس کی تعریف 70 انبیاء علیہ السلام کی زبان پر رہی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مسور کی دال کھانا دل کو نرم اور سبک کرتا ہے، آنکھوں کے پانی کا اخراج میں اضافہ کرتا ہے اور غرور ختم کر دیتا ہے۔ دل کی نرمی اور غرور کے خاتمے کے لیے یہ غذا بھی کھانی چاہیے۔ غذائیت کے لحاظ سے مسور کی دال میں 25% پروٹین، 60% کاربوہائیڈریٹس اور 12% رطوبت پائی جاتی ہے، جبکہ اس دال میں فاسفورس اور پوٹاشیم بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جہاں مسور کی دال کی ایک خاص لذت ہے، تو وہیں اس دال کے صحت کے متعلق اہم فوائد بھی ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ آئیے ان حیرت انگیز فوائد کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسور کی دال کے صحت سے متعلق جادوئی فوائد۔ قلب صحت کے لیے مفید۔
फाइबर, मैग्नीशियम और फोलेट से माला माल होने की वजह से मसूर की दाल हमारी कल्बे सेहत को बेहतर बनाती है। मैग्नीशियम पूरे जिस्म में खून, ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत के बहाव को बेहतर बनाता है। फोलेट से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, जबकि मसूर की दाल में मौजूद फाइबर का मवाद जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को सतह को बरकरार रखने में मदद करता है। वज़न में कमी। मसूर की दाल बढ़ते वज़न को कम करने में मदद देती है, क्योंकि ये फाइबर प्रोटीन से माला माल होती है और इन दो ग़िज़ाई अज्जा की वजह से हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ रह सकता है। इस तरह बढ़ते वज़न से परेशान अफराद को भूख कम लगेगी और इनके वज़न में कमी आएगी। मसूर की दाल के करिश्मती फ़वाइद। क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाती है। मसूर की दाल में ज़रूरी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और मादनियात की वाफिर मकदार जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम की तश्कील में मुआविन है। एंटीऑक्सीडेंट आज़ाद रेडिकल्स को तबाह करने में मदद करती है और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करता है। जिल्द को निखारती है। मसूर की दाल एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर हाउस है जो हमारी जिल्द के खलियों के नुकसान को मौसर तरीके से कम कर सकता है। मसूर की दाल खाने से हमारी जिल्द साफ और निखरती है, एक्ने ख़त्म होती है और साथ ही साथ झुर्रियाँ भी ख़त्म होती हैं।